بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ استاذ محترم، علماء کرام، مہمانان عظام اور حاضرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے۔ محترم حضرات، منکر سے روکنا اور معروف کا حکم دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی اگر ہوئی تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والوں کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو معروف کا حکم دے، اور معروف کہتے ہیں کہ جانی پہچانی چیز، جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں کہ یہ معروف شخصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معروف کو نیکی بھی کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پر اتنا کام کرو، اتنا کام کرو، اتنا کام کرو کہ وہ نیکی سب پہچاننے والے ہو جائیں، وہ نیکی سے سب آشنا ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے منکر برائی کے معنی میں استعمال ہے، اور اس کا معنی ہے کہ انجانی چیز، کوئی اسے جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے تعلق سے فرمایا وَقَالَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، یہ لوگ کون ہیں ہم جانتے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ منکر پر اتنا کام کرو، برائی پر اتنا کام کرو، اتنا کام کرو کہ وہ برائی ایسے مٹ جائے کہ کوئی وہ برائی کو جانتا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی برائی کو دیکھے تو وہ برائی کو روکے۔ کس سے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے گرایا۔ یہ ہاتھ سے برائی کو روکنا، ختم کرنا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اس کی فرما برداری کی طرف بلاتا ہے۔ اور زبان سے اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے دل کے اندر یہ خیال ہو
کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن صرف دل کے اندر برا مان لینا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیا، پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ خطاب، یہ انفرادیت نہیں بخشا، یہ انفرادیت امت محمدیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے دیا کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن کس اعتبار سے؟ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ یہ انفرادیت کس اعتبار سے ہے کہ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو؟ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے۔ اگر یہ فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں تو خیر امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر امت نہیں ہو سکتے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو ہے وہاں پر من رعا منکم منکرن، جو تم میں برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، یہ روکنا اور یہ معروف کو پھیلانا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ اس کے اندر درجے ہیں۔ وہ درجے یہ ہیں کہ یہ تو سب کی ذمہ داری ہے، یہ من عام ہے، سب اس کے اندر داخل ہیں، لیکن جہاں تک فقہی مسائل کا معاملہ ہے، فتویٰ نویسی کا معاملہ ہے، یہ سب جو ہے اہل علم انجام دیں گے، یہ جو ہے عوام اس کو انجام نہیں دیں گے۔ اور یہ انفرادیت جو دی گئی ہے وہ اسی واسطے کہ نیکی کا حکم دینا لوگوں کو اور جو ہے برائی سے روکنا، اور اس کے اتنے فضائل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ علماء نے یہاں تک بتایا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان کے بعد چھٹا اور 7واں کوئی رکن ہو سکتا ہے تو یہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس قدر ابھارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی حفظها ووغاها وأداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، تر و تازہ رکھے۔ کس آدمی کو؟ جو میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے اور ہو بہو لوگوں کے سامنے سناتا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ کس کے لیے؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو تبلیغ ہوتی ہے، جو منکر کو، جو گناہوں سے روکا جاتا ہے، یہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ رب العالمین کے کلام سے یہ کام انجام دیتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی۔ ہم اس کے برعکس دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا نگران بناتا ہے اور وہ اپنی نگرانی میں غافل رہتا ہے، کوتاہ رہتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا نہیں، نیکی کا حکم دیتا نہیں، کوتاہی میں گزار دیتا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں دھوکہ کرتا رہا، کاہل رہا، اللہ تعالی حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ تو محترم حضرات، یہی وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج الحمدللہ بمقام مسجد عبدالرحیم فیضی ہگڑے نگر میں ایک نصف روزہ اجلاس بعنوان انکار منکر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ حضرات، منکرات کی ایک بڑی فہرست ہے جس میں سر فہرست اللہ کے ساتھ
شرک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ غیبت ہے، چغلی ہے، قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ظلم ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے منکرات کی۔ لیکن آج چند ایک منکرات جیسے نشہ ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، شادی بیاہ میں ہونے والے منکرات ہیں، معاملات میں دھوکہ اور جھوٹ ہے، اور اسی طریقے سے سودی لین دین اور اس کی شکلیں ہیں، اختلاط مرد و زن جیسے منکرات ہیں۔ آج اس اجلاس میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی اور اس کا رد کیا جائے گا۔ میں تمام مؤقر مشائخ، مہمان علماء کرام اور حاضرین کا اپنی اور مقامی جمعیت اہل حدیث ہگڑے نگر زون کی جانب سے پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔